وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی نہ کہ دور ہوگی. یہ وہ وعدہ ہے جو تم سے کیا جاتا تھا، یہ وہ وعدہ ہے جو تم سے کیا جاتا ہے، یعنی ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کی، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ ہمیشگی کا دن ہے. ان کے لیے وہ کچھ ان باغات میں ہوگا، اس جنت میں ہوگا جو کچھ وہ مانگیں گے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. سورہ قاف کی ان آیات میں نیک لوگوں کے لیے انعامات کا ذکر ہے. پچھلی آیات میں زیادہ تر تو عذاب کا ہی ذکر تھا، خوف دلایا گیا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا گیا، حساب کتاب سے ڈرایا گیا. لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت قریب ہو جائے گی. اور قریب کر کے انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. پھر ساتھ ہی کرائیٹیریا بیان کر دیا کہ کن لوگوں کے لیے متقین کون ہیں. ان کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. لکل اواب حفیظ، ہر رجوع کرنے والا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا. رجوع یہی ہے، گناہ ہو گیا پھر توبہ کی، گناہ ہو گیا پھر توبہ کی، تو یہ نہ تنہائی میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. حفیظ، حفاظت بھی کرتا ہے اپنی زبان کی، اپنے کردار کی، اپنے رویے کی، اور اسی طرح توحید پر قائم رہنے کی نگہداشت بھی کرتا ہے. غلطی ہوتی ہے، گناہ، توبہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش بھی کرتا ہے کہ توبہ پہ پکا رہے. جو اللہ تعالیٰ سے وعدات کیے ہیں ان پر پکا رہنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رحمان سے بن دیکھے ڈرتا بھی ہے. اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، رجوع کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ جو معاہدات ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے. پھر وجاء بقلب منیب، دل ایسا جس میں تکبر نہیں، سختی نہیں، ایسا دل لائے گا جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے. دل میں نرمی ہے، سختی نہیں ہے، خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، عاجزی ہے. ظاہر ہے تبھی یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. ریاکاری نہیں، دل میں منافقت نہیں، دل میں دنیا کی ہوس، ہرس، لالچ اور طمع اس کو مسلط نہیں کیا. تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے یہ انعامات ہوں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں ادخلوها بالسلام ذالک یوم الخلود، اس جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. جو یہ خوبیاں لے کر آئے گا اس کو یہ حکم ہوگا کہ اللہ کے باغات میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. اب جنت میں داخل ہو جاؤ، اب ہمیشہ ہمیشہ رہنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ وہ اس میں چاہیں گے، جو چاہیں گے مشیت کے مطابق ملے گا. ابھی سورہ حامیم سجدہ پڑھی گئی ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جو کچھ تم چاہو گے وہ ملے گا، جو مطالبہ کرو گے، جو خواہش کرو گے وہ ملے گا. تو انسان حقیقت میں تو پہلے جنت میں ہی بسایا گیا، اگرچہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کیسی تھی الگ سوالات ہیں. اما حوا اور ان کو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں بسایا گیا.
پھر جو ہے ظاہر ہے شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے توبہ کرنے کی بجائے مہلت مانگ لی، غلط ٹریک پہ چڑھ گیا نا، غلطی ہوئی تھی معافی مانگتا، لیکن اس کے اندر جو میں تھی، تکبر تھا، وہ نہ معافی کی طرف لایا اور نہ اللہ کا حکم اس نے مانا، دو غلطیاں ہو گئی۔ پھر آگے ایک اور غلطی کہ مہلت دو، میں ان کو گمراہ کروں گا، چنانچہ مہلت مل گئی، اور ظاہر ہے اس کو مہلت ملی تھی، قیامت تلک ملی ہوئی ہے، تو پھر اس کو موقع بھی ملا۔ وہ جنت میں بعض لوگ کہتے ہیں جی کیسے گیا؟ بھائی اس نے کہا تھا میں نے گمراہ کرنا ہے، میں نے حملے کرنے ہیں، اٹیک کرنے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، سورہ الاعراف ہے 8واں پارہ۔ تو یہ حالات ہیں، کچھ کہتے ہیں جی سانپ کی شکل میں گیا، بہرحال ان تفاصیل کی ضرورت نہیں۔ اس نے پھر آدم علیہ السلام کو کوشش کی کہ سیدھے رستے سے ہٹائے، پھر وہ بھول گئے، وہاں سے پھر جنت سے نکلے، وہ شجر ممنوعہ کھایا اور یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ آج بھی سائنس کہتی ہے کہ انسان ایلین ہے، اس میں اس سیارے پر اجنبی ہے، کہیں اور سے آ کے بسا ہے، سائنسدانوں کی ایک ریسرچ ہے۔ پھر اللہ کا یہ بھی نام ہے کہ آدم اور حوا آ کے تو اس میں بسے، لیکن سارا سسٹم پھر زمین کے ساتھ منسلک کر دیا۔ سورہ طٰہٰ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ اقبال نے بھی کہا ہے نا، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، روز حساب جب پیش ہو میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کریے۔ اس کی اپنی سوچ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جب اس زمین پہ آ کے انسان بسا، جنت سے نکالا گیا، اب دوبارہ اس کے حصول کے لیے کچھ شرطیں لگا دی ہیں، وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے اندر پروگرام انسٹال کیا نا گناہ کرنے کا بھی، ساتھ موقع بھی دے دیے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے، ساتھ ہی کوئی ایجاد کرے اس کو پتہ ہوتا ہے کیا خامی ہے کیا خوبی ہے۔ تو اللہ نے انسان کے اندر پروگرامز رکھے ہوئے، ساتھ موقع بھی دیے، رجوع کر لے، جتنی ہو سکتی ہے اللہ کے ساتھ معاہدات کی حفاظت کر لے، اللہ کی طرف اس کا دل جھکا رہے، اللہ کو بن دیکھے مان لے، یہ چیزیں مانے گا تو دوبارہ جس ٹھکانے سے نکلا ہے، بلکہ اب تو یہ عالم ہوگی کہ اس جنت میں شیطان نہیں جا سکتا، کیوں جنت الفردوس میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مراحل ہیں یہ مرنے کے بعد کے سارے ان کے لیے سلامتی والے ہیں جن میں یہ خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے لیے تمام مراحل میں اللہ کی خصوصی رحمت ہو اور اس کی طرف سے اس کی خصوصی مدد ہو اور سلامتی کی عنایت